بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے حالیہ پاکستان میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے بارے میں اور مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کو 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا گیا اور دیگر موضوعات پر۔ ان پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے چودھری خادم علی مانڈلہ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ملک عتیق صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مانا صاحب، جو حالیہ الیکشن ہوا پاکستان میں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ غلام دستگیر صاحب۔ بات یہ کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے اس کی جو اصل روح ہے وہ تو ابھی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کہ الیکشن کم اور سلیکشن جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جمہوریت جو ہے نا، جمہوریت کے متعلق بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ڈیموکریسی از آف دا پیپل، بائی دا پیپل اور فار دا پیپل، کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے۔ تو یہاں تینوں چیزیں نظر نہیں آتی۔ نہ تو عوامی حکومت ہوتی ہے، عوامی حکومت وہ ہوتی ہے جہاں لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں لوگ ووٹ کاسٹ کہیں اور کرتے ہیں اور ووٹ کہیں اور نکل جاتا ہے۔ کارکردگی پولیٹیشنز کی زیرو جب سے الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہی بدبختی ہے کہ وہ آدھا ٹینیور تو ہمارے ملک کا جو ہے وہ ڈائریکٹ رول جو ہے وہ ملٹری رول مارشل آ رہا، اور باقی جو ٹینیور رہے وہ کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے، کبھی آر او الیکشن ہو جاتا ہے، کبھی فارم 47 جو ہے نا وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال کہ یہ ابھی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، یہ پاکستان کے اندر کی باتیں نہیں ہیں، یا عوام و ناس کی باتیں نہیں، جو انٹرنیشنل دنیا جو ہے نا وہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ رہی ہے، بول رہی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی کامن ویلتھ کی رپورٹ آئی الیکشن کی دھاندلیوں کے متعلق، اور تمام ادارے میرے خیال اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور حالات جو ہے نا وہ عوام و ناس کے بھی سامنے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر پھر ہمارے جو کرتا دھرتا ہے، جو الیکشن کروانے والے تھے، جیسے ابھی 8 فروری 2024 کے الیکشن کو آپ لے لیتے ہیں، تو کمشنر پنڈی کا بیان لیاقت چٹھا کا سب کے سامنے ہے، اس نے کہا کہ ہم نے 60 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے لوگوں کو جتایا۔ بعد میں اس کا بیان چینج بھی ہوا نہیں، چینج وام تو چینج نہیں ہوتی نا، وام کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا رات 12 بجے تک تو رزلٹ جو ہے نا وہ ساری دنیا کو پتہ کہاں جا رہے تھے، پھر رزلٹ کو روکا گیا، پھر جو آر او آفس ہے وہاں کس طریقے سے سارا نظام ہوا عوام کو پتہ ہے۔ پھر جب نیب باسی اور اس وقت کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ، ان کا جب آپس میں مکالمہ ہوا تو اس نے کیا کہا، اس نے وہ گندم سکینڈل کی بات کی کہ آپ نے ارب ہار روپے کی ڈالر کی جو ہے نا 1 ارب سم تھنگ کی گندم باہر سے امپورٹ کروا دی، اور اب کسان یہاں کا جو ہے نا وہ پریشان ہے۔ تو اس نے بولا خاموش رہیں، اگر میں نے فارم 47 کی حیثیت بتا دی تو آپ منہ چھپاتے پھرو گے۔ یہ تو ڈکی چھپی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو میڈیا کی زینت بنی۔ پھر چند دن پہلے ہی میرا خیال ہے کہ یہ جو گورنر ہے پنجاب، اس کا بیان تھا کہ پورے پاکستان میں جو ہے نا جو فارم 47 کی حکومت ہے۔ پھر چند ابھی 2-3 ماہ کی بات ہے کہ جو ہے ٹسوری ہے گورنر سندھ، تو اس نے کیا کہا کہ ووٹ سوچ سمجھ کے دینا، اگر نہیں دو گے، پہلے بھی آپ نے دیا نہیں نکلا تو کیا ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں اگر دیکھیں تو جب یہ عوام اور نظام کا ایک جو ہے نا ٹکراؤ ہے، وہ نظام ہے کہ جس نظام نے عوام کو تو کچھ نہیں دیا، عوام کو مہنگائی دی ہے، بے روزگاری دی ہے، لالسنس دی ہے، پھر ان کو انصاف نہیں دیا۔ اسپتال دیکھے تو وہاں دوائی نہیں ہے، غریب بندہ پرسانی حال ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں بغیر رشوت کے جو ہے نا وہ کام کروا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی ساکھ جو ہے نا بالکل کھو دی اداروں نے، جن لوگوں کی ذمہ داری تھی، بالخصوص جو الیکشن کمیشن کی بات کرتے، تو اس کے مطلب تو اللہ تعالیٰ کو بڑا واضح فرمانا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ایمانتے اہل لوگوں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں میں انصاف کرو، فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ جن لوگوں کے پاس جن کو اختیارات دیا جاتا ہے، جن اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ جس کی امانت ہے، یعنی کہ عوام و ناس اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہے، جو الیکشن کمیشن ہے، جو آر او آفس ہیں، دوسرے ہیں، یہ ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس امانت کو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی
یہاں کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہی، کہ دنیا کے اوپر لوگوں کی بات نہیں کر رہی، کہ اس اللہ کا حکم ہے کہ اس اللہ کے آگے جا کے سب نے پیش ہونا ہے اور جواب دہی ہونی ہے، ہر اس کو اس کے عہدے کے متعلق، اس کی ذمہ داری کے متعلق اس سے پوچھ گچھ ہونی ہے کہ بھئی آپ کے ذمہ کون سی ڈیوٹی لگائی تھی، آپ نے کیا کیا ہے، کہ لوگوں نے تو امانت آپ کے پاس رکھی، تو امانت جب باہر نکلے وہاں سے پیچھے سے فارم 45 کچھ کہتا ہے، آگے جب باہر آؤٹ لیٹ نکلتا ہے اس کا فارم 47 تو وہ کہیں اور نکل جاتا ہے۔ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جی، میں ملک عتیق صاحب، حالیہ جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں مسلم لیگ کی واضح برتری، قومی اسمبلی کی 6 کی 6 نشستیں اور صوبائی کی 7 میں سے 6 نشستیں جو حاصل کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی دستگیر صاحب، یہ تو شروع سے جو پوزیشن جا رہی ہے، 2018 کے الیکشن ہوئے اس میں پی ٹی آئی کی بہت زیادہ سیٹیں تھیں، تو اس وقت نون نے اور پیپل پارٹی نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے اس الیکشن میں، جو 6 سیٹیں صوبائی کی نون نے لی ہیں اور 6 سیٹیں نون کی، صوبائی کی یہ 7 میں سے 6 اور قومی کی 6 کی 6 آئی ہیں نا، 6 قومی کی آئی ہیں اور 6 صوبائی کی آئی ہیں نا، جی جی 12 سیٹیں ٹوٹل نون نے لی ہیں اور 1 سیٹ جو انسانہ پیپل پارٹی نے لی ہے۔ اچھا حیرت تو یہ بات آتی ہے کہ جو کے پی کے کی 2 سیٹیں تھی، جس میں میجارٹی جو انسانہ وہاں پہ کے پی کے کی پی ٹی آئی کی تھی، لیکن اس نظر سے دیکھا جائے وہاں بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، دھاندلی تو میں اس طرف بھی آؤں گا، آپ پہلے یہ بتائیں ان کی برتری کا جو ہے نا۔ نہیں، برتری کا تو اس سے یہ پھر ظاہر ہوتا ہے نا، 2 چیزیں آتی ہیں۔ دھاندلی کی جہاں تک بات آتی ہے وہ الگ چیپٹر ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو وفاق حکومت نے جتنے کام کیے ہیں اس کا اچھا رزلٹ پایا گیا، جو کہ پی کے سے 2 سیٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں، ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی عوام کی کافی ساری میجارٹی ان کے ساتھ ہے، اور جو سیٹیں انہوں نے دوسری لی ہیں پنجاب سائڈ سے، تو پنجاب میں تو ویسے بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ضمنی الیکشن کو اگر وہ مسترد کر دیا ہے انہوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور تحریک انصاف نے، تو وہ تو شروع سے یہی سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ ان کی سیٹیں حاصل کرنے کی، تو وہ چودھری صاحب نے بھی آگے بات کی ہے، اس میں وہ فارم 47 یا 45 کی تو ہم بات کر نہیں پا سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن اس وقت جو موجودہ پوزیشن جا رہی ہے اس میں یہ حالات واقعات یہی نظر آ رہے ہیں کہ عوام اس وقت حکومت سے کافی مطمئن نظر آ رہی ہے جس میں جو کام ہوئے ہیں، اور نون کی کارکردگی کے حوالے سے جو 2 سال کی ٹائم پیریڈ میں انہوں نے جتنے کام کیے ہیں اس کا رزلٹ تو میرے خیال میں پازیٹیو آنا تھا۔ جتنا ٹائم اگر پی ٹی آئی نے لگایا تو اس میں بھی کارکردگی عوام کو سامنے آ چکی ہے، ان کو کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر ان کو کوئی کام انہوں نے ملکی حوالے سے، عوامی حوالے سے اگر بہتر کیے ہوتے تو اس وقت میرے خیال میں کے پی کے کی 2 سیٹیں اور پنجاب کی سیٹیں نہ جاتی، اور اسپیشلی کے پی کے کی نہ جاتی۔ نون نے اس میں بہت اچھا کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ ماشاءاللہ ان کے علاقے میں بھی انہوں نے 2 سیٹیں جیتی ہیں، اور پنجاب سے بھی انہوں نے ماشاءاللہ 6 سیٹیں، 6 اور 6 12 سیٹیں ٹوٹل جیتی ہیں ان کے، اور پیپل پارٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1 سیٹ وہ بھی جیت چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کی 1 بھی سیٹ ون نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کا جو لگاؤ ہے وہ نون کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے۔ مانڈلا صاحب، مسلم لیگ نون کی یہ واضح برتری کیا 2026 میں ہونے والے سینٹ الیکشن میں مثبت ثابت ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے، کہ الیکشن ہو تو پھر ہے نا غلام دستگیر صاحب، کہ آپ عوامی جو آرا ہے ان کو مقدم ہی نہیں سمجھیں گے، ان کی ویلیو کوئی نہیں۔ الیکشن تو ہوا نا جی؟ نہیں تو الیکشن تو ایسے الیکشن تو کرتے جائیں، وہ تو ساری سیٹیں ان کی 100% لے جائے گا، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ جب عوام ووٹ دے اپنے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے تو پھر اتنے بندش کیسے؟ مجھے بتائیں کہ یہ 12-13 جو سیٹیں تھیں، ساری سیٹوں کے اوپر تو ان کا بائیکاٹ تھا نا، 2 سیٹوں کے اوپر انہوں نے میرا خیال یہ پی ٹی اے نے اپنے کینڈیڈیٹس تو دیے ہوئے تھے، کہ یہ کے پی کے میں جو عمر ایوب صاحب کی میرا خیال مسز تھی ان کی، ہاں، تو ایک میرا خیال ہے کو میاں اظہر صاحب کی لاہور والی سیٹ، جی جی، باقی سارا بائیکاٹ تھا، اور جہاں بائیکاٹ تھا وہاں آپ یہ دیکھیں کہ عوام کا ٹرسٹ ہی نہیں رہا، یعنی کہ ووٹ ڈالنے کو نہیں جا رہا تھا، سنا اعلانات ہو رہے تھے کہ آج بھائی ووٹ ڈالو،
کہیں وہ جو دیکھ رہے تھے ہم سوشل میڈیا کے اوپر کہ پورے پولنگ میں کہیں کوئی چند ووٹ آئے، مجھے بتائیں کہ وہاں بالکل ان کو غرض ہی کوئی نہیں ان سے. ان کو پتہ ہے کہ جب ہماری امانت اصل جگہ پہ پہنچنی نہیں ہے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، ڈالتے ہی نہیں ہیں. اور جہاں ڈال کے انہوں نے جو ہے نا پی ٹی آئی والوں نے 2 ٹرائل کے طور پہ اوپر لی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کبھی سارے کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی وہ بھی لینی چاہیے تھی. جب پتہ ہے کہ یہاں نظام جو ہے نا وہ اجازت نہیں دے رہا تو فائدہ کیا الیکشن کا. ابھی تو ان کے جو اتحادی جن کی وجہ سے گورنمنٹ تھی پیپل پارٹی، وہ جو ڈیرہ غازی خان میں الیکشن ہوا ہے وہ خود پیٹ رہے کہ بھئی ہم تو جیتے ہوئے تھے، ہمیں کیوں ہرایا گیا. اور ابھی جو باتیں آگے چل رہی، یہ تو سارا ایک پری پلان منصوبہ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی میرا ہے سپیس کسی کو بھی نہیں ملنی ہے. یہ وہ جیسے نظام چلانے والے چلا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں سیٹیں دینی ہیں، کون سی ترمیم کرانی ہے، کیا لے کے آنا ہے، کیسے ملک کو آگے چلانا ہے. میرا خیال وہ ایک پورا ڈیزائن تیار ہو رہا ہے. پہلے 26ویں ترمیم، پھر 27ویں ترمیم، ابھی 28ویں کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ابھی دیکھیں اگر ڈیموکریسی کے ذریعے ملک کو چلانا ہے تو پھر عوام کی جو آرا ہے اس کو مقدم رکھنا پڑے گا، ان کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا عوام کے آگے. تو اگر نہیں چلانا تو پھر ویسے ہی ڈکلیئر کر دیں کہ بھئی ضرورت کیا ہے اتنے لانجے پالنے کی، کتنے بڑے ادارے رکھنے، بھئی اتنے اخراجات، پھر ایسے ہی خام خواہ وہ نوٹیفیکیشن نکال دیا. الیکشن کمیشن کو بولا بھی ٹھیک ہے فلاں پارٹی کے اتنے دے دو، اللہ خیر یا اللہ. عوام کو کیوں اس جو ہے مسئلے سے نکالنا چاہیے کہ اگر جمہوریت ہی چلانی ہے تو پھر جمہور کا جو ہے نا احترام کیا جائے. عوام کو جو ہے نا ان کا حق کے رائے دہی جو ہے نا وہ استعمال کرنے کی فلی آزادی ہونی چاہیے. پھر جو ادارے ہیں، الیکشن کمیشن کا رول ہے، دوسرے ادارے ہیں جو دوسری جتنے بھی ہے نظام، ان کا کام ہے کہ اس کی عدل کرے. لیکن یہاں کیا عدل ہے؟ یہاں تو عام نہیں کہتے، یہ سیاستدان نہیں کہتے ہیں. کتنے میں سینیٹر ارب ہار پہ میں جو ہے کو اسمبلی بک جاتی ہے. جو پیچھے اب کیا سنتے رہے بلوچستان کی اسمبلی کتنے میں ہے، پھر سینیٹروں کی جب ڈیلیں ہوتی ہیں تو یہ تو پارلیمنٹ کم اور ڈھیل زیادہ لگتا ہے. تو یہاں تو یہی ہوتا ہے بھئی آپ ادھر آ جاؤ گے، آپ کو یہ وزارت ملے گی، آپ کو یہ پروجیکٹ ملے گا، آپ کو یہ مراد ملیں گی. یہاں سارا سودے بازی ہے، اور اس سودے بازی میں عوام چری پسکی ہے. عوام جو یشی کریں، یہ سارے یہ جتنے بھی جزیرہ ماسٹر ہیں باہر سے قرض لے، کھائیں پیئیں، یشی کریں، اپنے امپائر کھڑے کریں، اور عوام ان کی یشیوں کا پیسہ سود جو ہے وہ ادا کرے. آج بچہ ایک پیدا ہونے والا 3 لاکھ کا مقروض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور کسی کو ہے پرواہ؟ کسی کو ہے کوئی غرض کہ یہ 2 وقت کا کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ مہنگائی جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے بجلی کا بل جمع کرانے کے نہیں. کوئی پیچھے آپ سنتے تھے کہ کیا حالات کیا کہ اب وہ اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب تک عوامی حکومت نہیں آئے گی، عوام اپنے منتخب نمائندے نہیں بٹھائے گی. ابھی میرا خیال یہ 2024 کے الیکشن کے بعد تو وہ جو عوام کے اندر ایک درد تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کام نہیں کراتے ہو، اب جب الیکشن آئے گا تو ہم آپ کو ووٹ دیں. آپ نے تو وہ آس وہ امید بھی ان سے جو ہے وہ چھیننے والی بات کی ہے. میرا خیال یہ اداروں کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور بالخصوص اس ملک کے اداروں کے سربراہ جو ملک قرض پہ، سود پہ، بھیک خیرات پہ چلتا ہے، اور عوام جو ہے نا آپ کی ان یشیوں کے پیسے کیسے ادا کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے منصب دیے، جو ہے نا عہدے دیے، تو ہم بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہم نے کرنا کیا تھا؟ ابھی یہاں بیٹھ کے سارا کچھ اپنی مرضی کے قانون، آئین، ضابطے بناتے جاؤ، چلتے جاؤ. مجھے بتائیں کہ کسی دنیا کے ایسا کوئی مثالیں ملتی ہے کہ جس طریقے سے مقروض ملک اور ان کے حکمران کے آپ دیکھیں ان کی وہ یشییں اور ان کے جو ہے نا شیان شان جیسا یہ نظام چلاتے ہیں، تو میرا کوئی سوٹ ہی نہیں کرتا. لیکن کیا وہ ان کے اپنے کیا خواجہ کیا کہتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی یہاں ہوتی ہے. عوام یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ یہ کیا ہوتی ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ عوام کی طرف مولانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ملک عتیق صاحب، عدالتوں میں اور الیکشن کمشنر میں جو جاری مقدمات ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، کیا پی ٹی آئی کے خلاف جو مقدمات جاری ہیں ان میں پی ٹی آئی سیاسی بحران کا شکار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جو پی ٹی آئی کے اس وقت مقدمات کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، سیاسی حوالے سے ہو تو سکتا ہے، نقصانات تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں مقدمات جتنے بھی ہیں، ویسے تو عام حکومتوں میں مقدمات چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کے مقدمات جتنے بھی ہیں، اس میں میرے خیال میں آج تقریباً 5 کیس میں ضمانت ہوئی ہے، اور کافی سارے کیس ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور جتنے مقدمات ان کو پڑے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں جتنا ٹائم پیریڈ ہے اس میں تو یہ مقدمات چلتے ہی رہیں گے ان کا.
سیاسی حوالے سے ان کے کیریئر کے حوالے سے تو نقصان بنتا ہے اور نقصان ہوگا. جیسے وزیر اعلیٰ کے پی کی عدالت میں نہ پیش ہونا, نہیں وہ آج ہو گئے نا, الیکشن کمیشنر آج پیش ہو ہوئے نا, لیکن نہ پیش ہونے کی وجوہات سمجھ نہیں آتی. اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں تو سرخر ہوئے, آج اگر پیش ہو گئے ہیں تو وہ سرخر ہوئے ہیں. ٹرائل سے تو گزرنا پڑے گا, جو انہوں نے کیا ہے, جو کچھ ہوا ہے ان میں سے ٹرائل میں گزرنا پڑے گا. اور سیاسی حوالے سے جہاں تک بات آتی ہے ان کی, تو جتنے مقدمات ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں ان کو تو فیس ابھی کر بھی رہے ہیں اور کرنے بھی پڑیں گے. تو نیکسٹ جہاں تک بات آتی ہے حکومت کی, حکومت اگر ان کو کچھ مقدمات میں استثنا دے دیتی ہے تو الگ معاملات آتے ہیں, لیکن سیاسی کیریئر ان کا کافی حد تک تباہ ہو چکا ہے اور مزید بھی کافی سارے چانسز بنتے ہیں. باندرا صاحب, آج کچھ کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ضمانت ملی ہے, اس میں کیا آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں آپ ان کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں بالکل جی نظر نہیں آ رہا, ایسی کوئی جو ہے نا وہ صورتحال سامنے نظر ہی نہیں آ رہی. اس کی وجہ کہ ہم تو جو سمجھتے ہیں نا کہ جو مقروض ملک ہوتے ہیں, جو جن کا ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, قرض کے اوپر ملک چلانا ہے, کشکول پکڑ کے چلانا ہے, تو ان کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی. ان ممالک کا جو ہے نا سیاسی, معاشی, آئینی, انتظامی کنٹرول جو ہے نا انٹرنیشنل قوتوں کے پاس ہوتا ہے. امریکہ بائی امریکہ تھرو IMF اور دوسرے جتنے ادارے ہیں جو پیسے دیتے ہیں, تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل جیسے حالات دیکھ رہے ہیں, اور جو ان کے بیان تھے بانی پی ٹی آئی کے, تو وہ سب کے سامنے ہے. وہ ایبسلوٹلی ناٹ کہنا, یورپی یونین کو للکار دینا کہ ہم کوئی غلام ہیں, اور یہ اور دنیا وہ کہتی ہے بھائی پیسے بھی ہم دیں اور جو ہے دھمکیاں بھی ہمیں لگائی ہیں. تو پھر یہ بہنی کے جو بیان یہ جو بیٹھا کیا شہباز شریف, بھائی وہ کیا کہنے کی ضرورت تھی, دیکھو جی ان کو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا, یہ انہی کے سب کے بیان ہے کہ کیا ضرورت تھی ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی, ایسے تھی. تو میرا خیال ہے کہ جب تک وہ یا تو اپنے پونکوں پر کھڑے ہو نا, یا تو اتنی ویل ہو کہ بھائی ہماری معیشت 40-30 لاکھ کے جو سرکاری نوکر جو ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتی, مزدور کی اجرت 37,000 رکھتے ہیں, تو آپ یہ کٹ ٹو سائز کریں. یہ سیاستدان, پولیٹیشن اور یہ جوڈیشری, ملٹری, بیوروکریسی, یہ سارے بیٹھے نا, وہ تو پھر ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائے, آ کر فیصلہ کریں کہ بھائی ہمارا ملک کشکول لے کے نہیں چلتا چاہتا, اس لیے ہم اپنی مراد بھی ختم کرتے ہیں, اپنی سیلریز کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اور جتنی ہماری معاشی اوقات ہے, چلو اگر 37,000 روپے مزدور کی اجرت رکھتے ہو تو اپنی ڈبل کر لو یار, تو میرا ملک چلے گا, بہترین چلے گا. کوئی آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا, کوئی آپ کو یہ نہیں کرے گا کہ آپ یہ کہو, آپ یہ کرا, کسی ڈونلڈ لو کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کو آ کے مراسلہ لکھ دے کوئی ایسے. مجھے خیال ہے کہ جب تک آپ اپنی معاشی اوقات میں نہیں آئیں گے, یہاں یہ سارے ڈرامے ہیں, یہ جتنی مراد پھر مجھے بتائیں کہ یہ پاناما 400 بندے کی لسٹ ہے, یہ کدھر ہے بال ان کا؟ کوئی بلجیم میں ہے, کوئی آسٹریلیا میں ہے, کوئی دبئی ہے, کوئی پنڈورا پیپر ہے, یہ کن ممالک میں پڑا ہوا ہے؟ تو یہ کن کی ضرورت کیا ہے کہ انٹرنیشنل قوتوں کو نو کر دیں اور وہ جیسے کہیں اور ویسے نہ کہیں؟ میرا خیال ہے ایسے نہیں ہے, یہ سارا نظام کنٹرولڈ ہے. یہ ہمیں ڈیمی سا نظام جو ان انٹرنیشنل قوتوں کو بارے میں نہیں آتا وہ اس کو آرام سے کہتے ہیں جناب نکل جائیں, جس کو وہ کام لینے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کنٹینیو, تمہارے جیسے بندے ہی کوئی نہیں ہے, اور دوسری کو کہتے ہیں کہ اس جیسا برا بندہ کوئی نہیں ہے. میرا خیال جب تک ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے عوام کا جو لائف سٹائل تھا, زندگی تھی, اس کو حجیرن کیا ہے, آسان کیا ہے. آپ کا اپنا سسٹم کیا کہتا ہے, آپ کا ہیلتھ سسٹم کیا ہے, آپ کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, آپ کا دفاعی سسٹم کیا ہے, آپ کا جتنے بھی معاملات ہیں, معاشی پالیسی آپ کی کیا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ تو کھلی وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں, مطلب سودی نظام ہے آپ کا, اور سود سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ بڑھ ہی نہیں سکتے. تو جب آپ روک نہیں سکتے, کیونکہ انٹرنیشنل قوتیں آپ کو سودی نظام بند کرنے نہیں دے گی. آپ کچھ بھی کر دیں, نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی یشیاں انہوں نے اتنی کر دی ہیں کہ بھائی آپ کرپشن بھی کرو. پھر یہ مجھے بتائیں کہ جو رپورٹ آ رہی ہے ابھی کرپشن کی, چند دن پہلے ہی آئی ہے نا, تو اس میں کوئی کچا چٹھا کو چھوڑا ہے ان کا, تو پھر بھی یہ ایسے تیز مار خان کر آگے جاتے ہیں کہ جیسے بہت نیٹ اینڈ کلین ہے. مطلب کہ وہ خود ہی بندہ احساس کر دے کہ یار ہمارے اوپر کرپشن کے اتنے دبے ہیں, اور کس نام سے ہمیں لوگ پکارتے ہیں, کوئی 10% ہے, کوئی فلاں % ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے, کوئی پاپڑ اکاؤنٹ, فلودہ اکاؤنٹ, پتہ نہیں TT اکاؤنٹ, کون سے. پھر جو لوگ ان کو پکڑتے تھے ان کی حالت دیکھیں نا, وہ یان علی کو پکڑنے والا انسپیکٹر کدھر ہے؟ یعنی کہ ان کے جتنے میگا اسکینڈل تھے
کوئی راجہ لینٹر کا ہو، فرانا ہو، ڈھم کا ہو، مجھے پتا ہے وہ لوگ گئے کدھر. مجھے جتنے مقصود چپڑاسی تھا، کوئی فلانا تھا، کون کی انویسٹیگیشن کرنے والے افسران کے متعلق مجھے پتا ہے. کوئی بندہ ابھی ہماری عدالتیں لکھ چکی ہیں کہ جناب سسلین مافیا، گاڈ فادر اور یہ وہ، لیکن کیا کرے کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چور چوکیدار سب کٹھے ہیں اور بالکل فیسیلیٹیٹر ہیں ایک دوسرے کے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ پورا نظام اور عوام کی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہے. اور یہ جنگ جو ہے نا، عوام بیچاری عوام کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ 47 فارم نکالو، 48 نکالو، جو کہو کھڑے کر دو، عوام کو کیا لینا دینا، کیونکہ عوام تو ان لوگوں کے پیچھے جاتی ہے جو عوام کے لیے سوچتا ہے. لیکن ابھی یہاں جب سے یہ نظام آیا ہے، مجھے بتائیں آفٹر دا رجیم چینج، تو کیا ہوا؟ انہوں نے سب سے پہلے نیب کی جو پاور تھی وہ ریڈیوس کر دی. انہوں نے بولا نہیں بارے ثبوت جو ہے نا جس کے پاس ہے وہ شو نہیں کرائے گا، دوسرا کرائے گا. پتہ نہیں کتنے کروڑوں تک جو ہے نا کرپشن، وہ نیب کی جو ہے نا وہ جو ریسٹرکشن سے نکال کے انہوں نے بولا ادھر لے جاؤ. مولانا صاحب میں نے بریک لینی ہے، تو بریک کے بعد ملک عتیق صاحب سے ہوگا. ناظرین گفتگو جاری ہے، یہاں پر لے رہے ہیں وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد.